لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی ولاگنگ کیوں نہیں کرتی، تو کیا میں آپ کو دکھاؤں ڈیلی ولاگنگ میں وہی روز کے کام کاج، وہی روز کی کھٹ پٹ، وہی روز کا سڑنا مرنا۔ کوئی ولاگنگ کرے بھی تو اچھی اچھی جگہوں پہ جا کر کے کرے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنی یہ پکی فیس، میرا مطلب ہے ہیپی فیس لے کے آ گئی، یہ تو جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ دیکھیں کیسے آرام سے چلا گیا، ارے واہ۔ پھر میں نے کہا چلو پورا چولہا صاف کرتی ہوں، لیکن ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ کے مجھ سے نہیں صاف ہو رہا، میرے نازک ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ویسے یہ جو گلابی گلابی بخاخ ہے نا جو میں نے چھڑکا ہے اس کے اوپر، یہ میں نے شعین سے لیا تھا، بہت ہی اچھا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گریس وغیرہ دہون نکالنے کے لیے بہت اچھا ہے، کام آئے گا، آپ بھی لے لو، ٹھیک ہے۔ اور کیا باتیں کریں بھائی ڈیلی ولاگ میں ہم۔ ہاں وہ جو میری چڑیاں تھیں نا، طوطے میرے، وہ میں نے بیچ مارے۔ قسم سے یہ چولہا صاف کرنا اتنا مشکل کام، عورتوں کے نصیب میں تو جہنم لکھ دیا گیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حالانکہ میں نے اپنے پتی دیو کو بولا تھا کہ دیو مجھ کو یہ چولہا نہیں چاہیے، مجھ کو وہ والا چولہا چاہیے جو بجلی کا چولہا آتا ہے، سیرامک والا، پتہ ہے نا آپ کو، جو پورا کالا ہوتا ہے، بجلی کا چولہا جس کے اندر یہ برنر نہیں ہوتے، یہ لوہے نہیں ہوتے، یہ لکڑ نہیں ہوتے، یہ چیزیں نہیں صاف کرنی پڑتی۔ لیکن مرد تو پھر مرد ہی ہے، نہیں لے کے دیا اس نے تو نہیں لے کر کے دیا، کہا نہیں اسی چولہے میں تم جھلسو، اسی میں روز کھانا پکاؤ اور اسی میں روز مرو۔ تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، تھوڑے دن استعمال کر لوں گی، اس کے بعد میں بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں جو میں نے یہ واپس کر کے بیچ کر کے دوسرا والا نہ خریدا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا جس نے میری بات نہیں مانی، ہے نا بچوں؟ بالکل۔ اور یہ اسپونج جو ہے آپ کو دنیا میں کیا نصیحت دیتا ہے؟ ہنستے رہو، مسکراتے رہو، چاہے آپ کو دنیا رگڑ دے، پیس دے، یہ کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں، تعصرک، تو پھر بھی آپ نے دنیا میں ہنس ہنس کے لوگوں کو جلا جلا کے مار دینا ہے۔ ویسے بچوں استغفر اللہ، اتنی ناشکری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ صحیح ہے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، لیکن یہ جو کالے کالے ہیں نا، رشتہ داروں کے دلوں جیسے کالے کالے منہ والے، یہ تو میں نے ڈش واشر میں ہی دھوئے ہیں نا، تو صاف صاف ہو کر کے نکلے۔ ان کو مجھے اپنے نازک نازک ہاتھوں سے گھسنا نہیں پڑا۔ تو جو یہ ڈش واشر ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہی ہوتی ہے۔ کدھر گئے باقی، کدھر گئے؟ میں نے کہا اتنی برائیاں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تم سے بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جو جن کے پاس یہ بھی چولہا نہیں، وہ لکڑی کا چولہا پھونک پھونک کر کے اس میں اپنا کھانا وغیرہ پکاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری بڑھیا، روز شکایتیں کرتی ہو، روز بڑبڑاتی ہو، دل نہیں تمہارا بھرتا۔ لیکن کیا کریں، ایک اکیلی جان کتنی محنت کرے، کتنا۔ اب یہ چولہا صاف صف ہو گیا، کس لیے؟ دوبارہ گندا ہونے کے لیے۔ ابھی ہم یہاں ناشتہ بنا کے اس کو گندا کر دیں گے۔ یہی تو دنیا کا اصول ہے، یہی تو دنیا کا اصول ہے۔ لوگ مرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو گندا ہوتا ہے، تو صفائی ہوتی ہے تو واپس گندا ہو جاتا ہے، تو یہی تو ہے نا۔ اچھا یہ گانا تو سنے نا، لوگ کہتے ہیں پاگل، کیوں میں یہ بھی نہ جانوں، دل لگایا ہے میں نے اب کسی کی نہ مانوں۔ دل لگایا ہے کہ دماغ بیچ کھائی ہو، کہے کو نہ مانو گی کسی کی ببوئی۔ پاگلوں کے گانے، پاگل لوگ اور پاگلوں کے گانے ان کے۔ ابھی بھی آپ لوگ ان کی فلمیں دیکھتے ہو تو آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرانا پڑے گا بھیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز؟ اس کو چمچہ گیری کہتے ہیں۔ چمچہ گیری کا مطلب کہ آپ جب کھانا پکاتے ہوئے چمچہ ہلا رہے ہو نا، اس کے بعد آپ کو چمچہ کہیں رکھنا ہو تو اس کو یہاں رکھ دو اس کے اوپر، اس کو چمچہ گیری کہتے ہیں۔ یہ میں نے ترکی سے لیا تھا جب میں ترکیہ گئی تھی۔ یا اللہ، میرے زندگی کے خوشگوار دن، کاش کہ میں وہیں ترکیہ کے کسی گاؤں میں کھو جاتی اور کبھی واپس نہیں آتی۔ ہاں جی، تو آپ کو میں بتاتی ہوں اپنے طوطے کی کہانی۔ تو طوطا جب میں گئی تھی نا ترکیہ، تو میں اکیلے گئی تھی۔ کیونکہ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھ سے کوئی انسان برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں اکیلے گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں وہاں گئی ہوئی تھی تو وہ طوطا طوطی دونوں تھے، چڑیا چڑی۔ تو اس نے بولا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں۔ وہ جو لڑکی تھی نا، وہ کچھ زیادہ ہی اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی بیچاری، تو اس نے کہا چلو بھاگ چلتے ہیں۔ انہوں نے 2 دن جو ہے پنجرے کی سلاخیں جو ہیں وسیع کرنے کی کوشش کری اپنی چھوٹی چھوٹی منقار یعنی کہ چونچ سے۔ اس کے بعد کیا ہوا جی کہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، بھاگنے کی، اس کی گردن اس میں اٹک گئی۔
ٹھیک ہے. گھر میں کون تھے؟ آپ کے دادا ابو. تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ دادا ابو کے ہونے کے باوجود وہ چڑیاں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. انہیں لگا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ سب سے بڑا بہترین موقع ہے ہمارے پاس بھاگنے کا. ٹھیک ہے. تو ہاں جی، وہ پھنس گئی اس کی گردن اور وہ بیچاری وہیں تڑپ تڑپ کر کے مر گئی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے دادا ابو مجھے وہاں ترکی میں، وہاں میں خوشی خوشی ترکیہ کے پہاڑوں میں اور برفیلی پہاڑوں میں اور ہواؤں میں مزے لے رہی ہوں، تو وہ مجھے وہاں میسج کر کے بول رہے ہیں وہ چڑیا مر گئی، اور اس کی تصویر بھی بھیج رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کی پناہ، اس انسان کو تمیز نہیں کسی بات کی. ایک انسان چھٹیاں منانے گیا ہوا ہے اپنے خون کمائی کے پیسوں سے اتنے دنوں بعد، اور یہ اللہ اس کی رنگ میں بھنگ ڈالنے کی قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے کہا یار اگر نہ بھیجتے مجھ کو یہ خبر تو آپ کی دادی تو نہیں مر جانی تھی نا. بہت تکلیف ہوئی مجھے اس کی تصویر دیکھ کر کے. پھر میں نے کہا کہ بس اب تو میں نے اس کو نہیں رکھنا. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے بعد میں 3 دن جو ہے وہیں تھی ترکیہ میں. چوتھے دن جب میں واپس آئی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس کی لاش وہیں اٹکی ہوئی، اس کی گردن وہیں اٹکی ہوئی. اس پہ چوٹیوں کا دعوت ہو گئی، اور اس کا میاں یعنی جو چڑیا کا چڑا تھا وہ تماشا دیکھ رہا ہے، اور میرا میاں ہمارے دادا ابا بھی تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے. وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم آئیں تو اس کی لاش کو نکالیں، پھر اس پہ نماز جنازہ پڑھائیں، پھر اس کی تدفین تکریم کروائیں. اور یہی ہوا. پھر جو میں لڑی ہوں آپ کے دادا ابو سے، تو بس اللہ کی پناہ. یہاں آپ بول سکتے ہیں کہ کراچی والے بڑے تیز ہوتے ہیں، ورنہ تو ہر معاملے میں تو ہم بیچارے ہی ہوتے ہیں. کیوں کراچی والوں، ہے نا؟ لیکن جو حق ہے وہ تو حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. وہ تو آپ کی باتوں سے جو ہے بول بال کے غلط تو نہیں بات کر سکتے. کہ کچھ فالوورز جب سے میں نے بولا ہے ان کو میں کراچی سے ہوں، تو وہ بولتے ہیں کراچی والے ویسے ہی بڑے تیز ہوتے ہیں. ہر انسان میں، ہر نسل میں، ہر قبیلے میں تیز اور بیچارے مسکین، ظالم اور مظلوم لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں بیلنس پیدا کرنے کے لیے. اچھا جی، یہ ولاگ بن گیا. سارے میں نے آپ سے اپنی دل کی بھڑاس نکال لی اور شکوہ شکایتیں کر لیں. اور کیا، یہ صفائی ہو رہی تھی. صفائی کو عربی میں تنظیف بولتے ہیں. یہ جو ہے حافظہ ہے، یعنی کہ کنٹینر، اس کے اندر لیمو ڈالتے ہیں. بیکار چیزیں خریدنے کی ٹپس چاہیے ہوں تو آپ دادی اماں سے لے سکتی ہیں. دیکھیں اس کے اندر لیمو کا بچا ہوا ٹکڑا اس میں ڈال کر کے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں، تاکہ کسی بھی انسان کو لیمو چاہیے ہو تو اس کی آنکھ کے سامنے اتنا بڑا لیمو دکھ جائے کہ ہائے لیمو تو ہے، وہ یہاں سے لے لے بریس کے نیا لیمو کاٹے. اور یہ بھی دیکھیں، بھی میں نے انڈا رکھنے والا کیا کہتے ہیں اس کو، آرگنائزر، منظم لیا ہے. وہ بھی چاہیے ان سے. ٹھیک ہے. اس سے بھی اچھی طرح سے آپ کے انڈے جو ہیں آرگنائز طریقے سے رکھ دیے جاتے ہیں تلاجے میں. تلاجہ مینز فریج، اور انڈا یعنی کہ بیض، انڈے کو بیض کہتے ہیں عربی میں. بس یہاں پر بہت لمبی ولاگ ہو گئی، اور ناشتہ مجھ کو بنانا تھا. وہ 5 منٹ میں ناشتہ بنانے کے لیے ولاگنگ کے چکر میں 15 منٹ چلے گئے، لیکن ناشتہ نہیں بنا. پھر ملیں گے. خدا حافظ. ارے ہاں، میں تو آپ سے کہنا بھول گئی، آئی لو یو سو مچ مائی فالوورز. آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی نفرت، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی فالوئنگ میرے سر آنکھوں پر. انشاءاللہ کبھی نصیب میں ہوا تو ضرور ملاقات ہوگی، کیونکہ آپ لوگ سچ مچ، آپ لوگوں سے میرا دل کا رشتہ ہے. اوکے بائے. اچھا، آپ کوئی سچ مچ آ کر کے اس میں کامنٹ سیکشن میں نہ لکھنے مجھے تم سے شادی کرنی ہے، مجھے تم سے پیار ہو گیا. مجھے یار ارتقو اوپر آؤ تھوڑا، یعنی عزت دار بنو. ارتقو یعنی عزت دار بنو. چلو.